آج آپ اور میں حسب معمول کشف المعلوم کے درس میں شریک ہیں۔ تو آج تذکرہ شروع ہو رہا ہے صوفیہ تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پہلا تذکرہ ہے جی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ آپ کی اور میری آج بڑی سعادت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی فیض بھی ہے کہ آج ہماری مجلس میں شرف ملت کے صاحبزادے ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب اور ہمارے گہرے اور محترم دوست ڈاکٹر نوید اظہر صاحب بھی آج درس میں شریک ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی آفتاب امت، شمع دین و ملت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک خوبصورت اسلوب ہے کہ آپ کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کی عظیم خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پہلا لقب دیکھیں، آفتاب امت، پوری امت کے آفتاب، پوری امت کے سورج۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ تو داتا صاحب کا اگلا جو آپ کا لقب لکھا وہ تھا شمع دین و ملت۔ جو امت اجابت والے ہیں، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور امت مسلمہ کے فرد قرار پائے، ان کے لیے تو آپ ہیں شمع۔ تو باقی پورے عالم کے لیے اور امت دعوت اور اجابت دونوں کو شامل کر لیں تو آپ ہیں آفتاب۔ تو لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی کا فیض تھا، کچھ اولیاء کو اس سے بھی فیض ملا، یعنی ان کے وجود کی موجودگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت اور فیض کا سبب تھی۔ اس لیے آپ نے دو ٹائٹل الگ الگ کیے، بھئی پوری انسانیت کو سامنے رکھیں پھر تو آپ ہیں سورج، امت محمدیہ کو سامنے رکھیں تو پھر آپ ہیں شمع۔ تو یعنی پورے امت محمدیہ کے لوگ وہ پروانوں کی طرح آپ کے تذکرے پر، آپ کی یاد پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اس پر قربان ہوتے ہیں۔ آفتاب امت، شمع دین و ملت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں سے ہے۔ یعنی داتا صاحب نے آپ کو جو تصوف کے اعتبار سے آپ کے احوال ہیں یا آپ کا جو طریقہ کار ہے، اس میں آپ کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں موجود تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ چل رہا تھا، آپ کا عہد مبارک تھا اور آپ کی ظاہری حیات تھی، اس میں آپ باقاعدہ موجود تھے، یعنی اس وقت آپ تھے، صحبت سے مستفیض نہ ہو سکے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت، ظاہری ملاقات اور آپ کو ظاہری طور پر مل نہ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل نہ کر سکنے کی دو وجوہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات جو نہیں ہوئی، اس کی دو وجوہ ہیں، دو سبب ہیں جو درمیان میں مانے ہوئے، ایک غلبہ حال اور دوسری والدہ کی خدمت۔
یعنی ایک بھی لکھ رہے ہیں داتا صاحب کہ آپ کا چونکہ مزاج بڑا عاشقانہ تھا اور آپ کی طبیعت میں مستی اور جذبے کا اتنا غلبہ تھا، تو صوفیاء کا خیال یہ کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دی جاتی تو جس طرح شمع پر پروانہ قربان ہو جاتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زیارت کرتے ہی آپ کے قدموں پر جان دے دیتے۔ پہلی وجہ تو آپ کی فطرت میں موجود غلبہ حال تھا جس کی وجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوسری والدہ کی خدمت، پہلی وجہ صوفیہ لکھتے ہیں۔ دوسری وجہ جو رکاوٹ بنی ملاقات سے وہ آپ کی والدہ مائدہ کی خدمت، چونکہ لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بہت بیمار رہتی تھیں، بہت کمزور تھیں، نحیف تھیں، تو آپ چونکہ ان کے صاحبزادے بھی اکیلے تھے تو آپ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو والدہ کی طرف سے چونکہ کہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو والدہ کی یہ خدمت کرنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت سے یہ رکاوٹ بن گئی۔ اس میں آگے چونکہ اختصار ہے تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ مائدہ نے اجازت بھی دی تھی کہ آپ جائیں وہاں، ذرا جلدی آنے کی تلقین بھی کی، تو آپ والدہ کی اجازت سے آپ تشریف لے گئے۔ تو حسن اتفاق سے آپ نے جا کر آپ کے گھر پتہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر تھا جہاں آپ نے ناک کیا، اور اس کے بعد پھر آپ واپس چلے آئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج کوئی خاص بندہ آیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اس طرح کا حلیہ بھی بیان کیا کہ نظر آتا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہا کہ انی آجدو نفس الرحمن من الیمن، یمن سے یمن سے خاص آدمی آیا تھا اور اس کے اندر رحمان کی خوشبو تھی، اللہ کا نور تھا اس کے پاس، اس کی راحت میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت کا اور ان کا جو ربط الہی تھا اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں جی یہ دو وجوہات سے آپ زیارت نہ کر سکیں، ایک غلبہ حال اور دوسری والدہ کی خدمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قرن میں اویس نام کا ایک مرد راہ ہے، وہ قیامت کے دن مضر اور ربیہ کے ریوڑوں کی تعداد کے برابر میری امت کی شفاعت کرے گا۔ تو اس سے اندازہ لگے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صحابہ کرام کے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا، تو دو جملے فرمائے، ایک تھا وہ مرد راہ ہے، یعنی وہ راہ جو اللہ تک لے جاتی ہے اور اللہ تک پہنچاتی ہے، تو یہ بندہ اس راہ کا آدمی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ یہ بندوں کے اور اللہ کے درمیان ایک وسیلے کا کام کرے گا، میری امت کے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور شفاعت کا دائرہ مختصر نہیں، شفاعت اتنی زیادہ کرے گا کہ مضر اور ربیہ کے جو بکریوں کے ریوڑ ہیں ان کی جتنی تعداد ہے اس تعداد کے مطابق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا، اور وہ میری امت کی بخشش اور سفارش کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔
تو پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا تم اسے ملو گے وہ میانہ قد اور لمبے بالوں والا شخص ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو حضرت اویس کرنی ہے وہ درمیانے قد کا آدمی ہے اور لمبے بالوں والا ہوگا۔ تو دیکھیں حلیہ بتانے میں حرج تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس حلیے کا تذکرہ کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس امتی کے ساتھ وہ محبت کی کیفیت ہے۔ بھئی اس کا قد ایسے ہے، حلیہ ایسے ہے، اس کے پہلو پر اور ہاتھ پر ایک نشان ہوگا۔ وہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میانہ قد اور لمبے بالوں والا شخص ہوگا، اس کے پہلو پر بمقدار 1 درہم سفید نشان ہوگا اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی برش کی طرح سفید داغ ہوگا، یعنی اس کے پہلو پر نشان، ہاتھ پر نشان، اور پھر اس کا قد، اس کے بال، یہ تذکرہ آپ نے فرمایا۔ جب آپ لوگ اسے ملیں تو اسے میرا سلام پہنچائیں اور اس سے کہیں کہ وہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ 4 باتیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا جس کہہ لیں شفقت کے ساتھ، جس مانوسیت کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ سن رہے ہیں صحابہ ان کا، تو ان کو بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے اس لیے اشارہ کیا چونکہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ دونوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ جا کر ملے، باقی کسی صحابی کو نہیں دیکھا آپ نے، ان کو اس لیے دیکھا، اور اشارہ بھی بعض اوقات بالاشارہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ دونوں کو موقع ملے گا، تو آپ جب اس کو ملیں تو یہ اس کی نشانیاں چیک کر لینا کہ قد اس کا درمیانہ ہوگا، اس کے بعد بال گھنگریالے ہوں گے، اور اس کے پہلو پر 20 درہم کے برابر نشان ہوگا، ہاتھ پر برش کا نشان ہوگا، اور پھر جب ملے تو میرا سلام کہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو سلام بھیجنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک گہرا پیغام ہے، یعنی لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت اویس کرنی سے ملنے کا شوق بڑا تھا، لیکن چونکہ خدا مست آدمی ہے اور بہت جذب والا ہے اور مستی والا ہے، اگر ملاقات کا ماحول بنے تو ایسا پروانہ ہے کہ وہ قدموں پر جان دے دے گا، تو لیکن میرا سلام بھی پہنچائیں، میری شفقت کا بھی اس کو بتائیں کہ آپ نگاہوں میں رہتے ہیں، اور اس سے کہیں کہ وہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اتنے بڑے عاشق کا تذکرہ فرمایا، اس کی جو اللہ کے ہاں مقبولیت ہے اس کا بھی بتایا کہ وہ جب سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کے جو بڑی مشہور ان کے ریوڑ بکریاں تھیں، ان کے برابر شفاعت اس کی قبول کی جائے گی، تو اس کو خصوصی طور پر کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران فرمایا، اے اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ نجد والے لوگ کھڑے ہو گئے
آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قرن سے بھی تعلق رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور چند آدمی آگے کر دیے۔ آپ نے ان سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اویس نام کا ایک دیوانہ ہے جو نہ آبادی میں آتا ہے اور نہ کسی سے ملتا ملاتا ہے۔ اس کی خوراک و غذا بھی عام لوگوں سے مختلف ہے۔ اسے خوشی و غم کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں باقاعدہ اب روایتیں مختلف ہیں، بہرحال جو الفاظ بتاتے ہیں یہ حج کا موقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب آپ نے حج کا یہ خطبہ دیا تو پھر تمام آنے والے صحابہ سے پوچھا بھئی نجد کے لوگ کھڑے ہوں، پھر ان کو کہا جی قرن کے لوگوں کی ذرا اطلاع دیں۔ تو ان لوگوں نے پھر بتایا کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایک دیوانہ آدمی ہے، اور وہ آبادی میں بھی نہیں آتا اور لوگوں سے ملتا بھی نہیں، اور اس کی خوراک بھی عام لوگوں سے مختلف ہے۔ اسے خوشی و غم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی دیوانگی بھی ہے اور ان کی حقیقت آشنائی بھی ہے۔ لامال چونکہ عام بندہ تو دنیاوی چیزوں کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، تو جو حقیقی عاشق بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی ملاقات یا دین کی حقیقت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر دنیا مل رہی ہو اور اللہ نہ مل رہا ہو تو وہ روتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کی روٹین سے اس کی روٹین ہٹ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اسے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ صحرا میں ہمارے اونٹوں کے پاس ملے گا۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے اور اس طرف چل پڑے۔ بالآخر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ گئے تاکہ نماز سے فارغ ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات کو سلام کیا اور اپنی ہتھیلی اور پہلو کے نشانات انہیں دکھائے۔ ان حضرات نے پہچان لیا تو ان سے دعا کی درخواست کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ بہرحال پھر یہ دونوں بندوں کی باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ اب وہ ملاقات بتاتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں حضرات کو دیکھ کر سلام کیا اور فوراً پہلے اپنی نشانیاں کہنے کی بجائے خود دکھائیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ یہاں لکھا تو نہیں داتا صاحب نے، لیکن بہرحال آگے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حرم بن حیان رضی اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ تو جب ان کو انہوں نے پا لیا تو وہاں بھی حضرت اویس قرنی وضو کر رہے تھے، تو وضو سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھتے ہی ان کا نام لے کر ان کو سلام کیا۔ تو ان کہتے حضرت صاحب میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، تو ان کہ میری روح آپ کی روح کو پہچانتی ہے۔ ظاہری جسم نہیں ملے لیکن ہماری ارواح کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو میں آپ کو جانتا ہوں۔ لگتا ہے یہاں بھی ارواح کی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ جب گئے ہیں تو جو ہی نماز سے فارغ ہوئے خود انہوں نے بڑھ کے سلام کیا حضرت اویس قرنی نے، اور ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہی اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ میں اویس قرنی ہوں۔ ان صحابہ نے کیا کیا جی، ان حضرات نے جب پہچان لیا تو ان سے دعا کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور امت کے بارے میں دعا کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں پہنچایا۔ یعنی پھر علائق سلائق ہوئی، باتیں ہوئی،
تو حضور کی دو چیزیں، بھئی میری امت کے حق میں شفاعت بھی آپ نے کرنی ہے، مغفرت کی دعا کریں امت کے لیے، اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی قبول فرمائیں۔ تو یہاں بہرحال یہاں تو داتا صاحب نے اختصار سے کام لیا، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان صحابہ کو کہتے رہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وہ تسلی دیتے جی ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو لگتا یہ کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عالم روحانیت میں حضور کی روحانیت دیکھی تھی خوابوں میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کو دیکھنے کے بعد بندہ ہوش آواز کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کا ظرف اس طرح کا ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور آپ ساتھ چلے بھی ہیں، رہے بھی ہیں، اور آپ کو ہوا کچھ نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لگتا ہے یہ کہ جو داتا صاحب نے شروع میں اشارہ کیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری ملاقات نہیں کرائی گئی، ایک وجہ غلبہ حال تھا، چونکہ آپ کا روحانی مزاج اور آپ کے روح میں موجود عشق کی کیفیت اور سرمستگی اس طرح کی تھی کہ اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو پہلی ملاقات ہوتی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ملاقات میں ہی گوشہ عدم میں چلے جاتے۔ تو اللہ کو منظور تھا کہ حضرت اویس کرنی کچھ عرصہ رہیں، تو اس وجہ سے آپ کی یہ ملاقات منسوخ رکھی گئی ظاہری۔ پھر کہتے ہیں جی کچھ وقت یہ حضرات وہاں رہے، بعد میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ حضرات نے تکلیف کی ہے، اب آپ واپس تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، وہاں ہمیں وہ ملاقات نصیب ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، میں اس وقت قیامت کے راستے کا سامان سفر تیار کر رہا ہوں۔ یہ ان کی فطرت دیکھیں، طبیعت دیکھیں، آخرت کی تیاری دیکھیں۔ حالانکہ صحابہ سے ملاقات کرنا کوئی عام سعادت نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا مزاج ہے، تو انہوں نے ان کو بھی کہا جی باتیں کافی ہو گئی ہیں، اب آپ مجھے اجازت ہے تو میں آخرت کی تیاری کر لوں۔ اس لیے تو وہاں داتا صاحب نے جو شروع میں جملہ لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مرد راہ ہے، یہ اس راہ کا آدمی ہے جو حقیقت کا سفر ہے، جو معرفت کا سفر ہے، جو صحیح معنی میں حق آشنائی کا سفر ہے۔ جب کرنے والے لوگ واپس ہوئے تب جا کر آپ کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں کھلی، یہ دیکھ کر اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کارن سے کوفہ آ گئے۔ ایک تو آپ کی خوبی یہ تھی کہ عشق کمال درجے کا تھا، اسی وجہ سے کچھ صوفیاء نے جو آپ کو ٹائٹل دیا ہے وہ سرخیل قافلہ عشق، یعنی جو عشق کا کارواں چلے گا تو اس کے سردار ہوں گے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب لوگوں کو پتہ چلا اویس کرنی کا کہ ان کو تو صحابہ بھی ملنے آئے ہیں اور پھر ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف فرمائی ہے، تو لوگ جب آپ کی قدر کرنے لگے تو یہ دیکھ کر حضرت اویس کرنی کوفہ آ گئے۔ ایک دفعہ انہیں حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے غزوات تک انہیں کسی شخص نے نہ دیکھا۔ اب یہ بھی اولیاء کی گہری کیفیت ہیں، کیونکہ اس طرح کی گہری کیفیت والے بندے کو دکھانا اس لیے بھی منع ہوتا ہے کہ لوگ ان کی کیفیات برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ خود بھی چھپ کر رہتے تھے۔ بلکہ یہ دوسری کتاب میں تو ایک روایت بھی لکھی ہے کہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی لوگ مجھے نہ دیکھیں، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تو انہوں نے بات لکھی ہے کہ روز محشر 70,000 ملائکہ کے جلوہ میں
حضرت اویس کرنی سے جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی ملائکہ میں سے، ان کے درمیان میں حضرت اویس کرنی کو جنت میں لے جایا جائے گا تاکہ لوگ وہاں بھی ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی دعا یہی تھی، اے اللہ میری عبادت اور میری شخصیت کا راز ہمیشہ پوشیدہ رہے۔ پر ایک بڑی گہری اور ایک عجیب طبیعت ہے جناب کی۔ جب کرنے والے لوگ واپس ہوئے تب جا کر آپ کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں کھلی۔ یہ دیکھ کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران وہ کرن سے کوفہ آ گئے۔ 2 دفعہ پھر لوگوں نے دیکھا، ایک تو حرم بن حیان، اگلا تذکرہ ان کا کشف المعدوم میں بڑے مشہور تابعی تھے، انہوں نے بھی بڑا عرصہ تلاش کیا، آخر ایک نہر کے کنارے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور مختصر گفتگو کر کے وہاں سے پھر چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس موقع پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی جانب سے آپ ظاہر ہوئے اور وہاں جنگ کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ 4 بندوں کی ملاقات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، علاقے کے لوگ نے دیکھا، پھر جب قدر و منزلت کا لوگوں کو اندازہ ہوا تو چھپ گئے، پھر حرم بن حیان نے دیکھا، یا پھر صحابہ کے لشکر میں جنگ کرتے ہوئے جب آپ شہید ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ لکھا جی اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے غزوات تک انہیں کسی شخص نے نہ دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، اب داتا صاحب نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف سے بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ السلامۃ فی الوحدۃ، سلامتی تنہائی میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کشف الموجوب لکھنے کا حضور داتا صاحب کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں تو آخر میں ان کے جو تصوف کی مناسبت سے اقوال ہیں یا احوال ہیں یا واقعات وہ لے آتے ہیں۔ تو آپ کا یہ قول السلامۃ فی الوحدۃ، سلامتی تنہائی میں ہے۔ اب اس تنہائی سے مراد داتا صاحب آگے وضاحت سے لکھتے ہیں، میں ذرا 2 جملوں میں سمجھا دوں۔ یہ تنہائی دل کی ہے، جسم کی نہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ قول کا مقصد ہے کہ جس بندے نے اپنا مقصد بہت اعلیٰ رکھا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں اور اس لگن میں اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کیا ہے قلبی طور پر، اس میں سلامتی ہے۔ کیونکہ جس شخص کا دل خالی ہوتا ہے وہ غیر کے وسوسے سے خالی اور آزاد ہوتا ہے، اس کو دنیا سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ یعنی جس کا دل خالی ہو تو 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وسوسہ نہیں آتا۔ تو آپ حیران ہوں کہ تصوف کا اگر قاعدہ پڑھیں، پہلا تصوف کا پہلا قاعدہ ہے توبہ، یعنی جو گناہ کر لیے ان سے معافی مانگے، اگر گناہ نہیں کیے تو پھر اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہ جانے دیں۔ اب اس میں جب ان سے پوچھیں کہ یہ گناہوں کی طرف بنیادی طور پر لے جانے میں پہلا محرک کیا ہے، وہ کہتے وسوسہ۔ خواہ وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا بندے کا نفس امارہ خود ابھارے، اسی وسوسے سے بنیادی طور پر برائی کی طرف جانے کا رستہ کھلتا ہے۔ اب انسان کمزور فطرت ہے، وسوسہ شیطان نے ڈالا، نفس نے ابھارا، بندہ اس وسوسے کو ذرا قبولیت کا ماحول دیتا ہے، وہ کہتے چلو وسوسہ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے دل کا میلان جڑا، طبیعت مانوس ہوئی، آگے خیالات مزید چل پڑے، آمادگی ظاہر ہو گئی، میلان بڑھتا چلا گیا اور برائی کا ماحول بنتا چلا گیا، ارتکاب ذنب ہو گیا۔ تو وہ جو گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے اس کی پہلی اینٹ وسوسہ ہے۔ تو وہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
آپ کہتے تھے کہ دل میں کوئی غیر نہ رہے۔ اب صوفیہ جب غیر کی نفی کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد کریں 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں: اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات اور دین کی حقیقت۔ اس کے علاوہ اور کوئی وہاں نہ رہے۔ تو یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی اور آئے گا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے وسوسے بھی آئیں گے۔ تو وسوسہ بنیادی طور پر برائی کی جڑ ہے۔ تو آپ گویا کہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے تصوف کا بہت بڑا قاعدہ بیان کیا کہ السلامۃ فی الوحدۃ، دل کو تنہا رکھنے میں بڑی سلامتی ہے، اس سے تو ایک وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ لکھتے ہیں کہ اس غیر سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے دنیا سے کسی قسم کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ جب غیر سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی امید، نہ توقع، نہ اس سے کوئی طمع۔ اس کے بعد لکھتے ہیں چنانچہ وہ زندگی آفت و آزمائش سے بھی محفوظ ہوتا ہے، چنانچہ وہ زندگی کی آفت اور آزمائش سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور اس سے اپنا رخ اس نے موڑ لیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی کا معنی اکیلے رہنا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب تک کسی دل پر شیطان کا غلبہ ہے، نفسانی خواہشات کا زور ہے، اس کے فکر و حواس پر دنیا اور آخرت کی خواہشات چھائی ہوئی ہیں، یا اس کے دل میں مخلوق سے وابستگی موجود ہے، تو اسے خلوت اور تنہائی کہاں حاصل ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ دیکھنے میں آپ کے سامنے جسمانی طور پر تنہا رہتا ہو، کہ اصل میں داتا سے بنیادی طور پر ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا تصوف تو رہبانیت کا درس دیتا ہے، یا تصوف تو دنیا سے بالکل منقطع کر دیتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تصوف کا تعلق ہے دل و دماغ کی اصلاح کے ساتھ۔ تو ورنہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ دیکھنے میں تو تنہا رہتا ہے، لیکن اس کے دل پر شیطان کا بھی غلبہ ہے، اس کے دل پر نفس کا بھی غلبہ ہے، اس کے دل پر دنیا کی چاہت بھی سوار ہے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر تنہا ہے تو وہ تو ایک جم گھٹے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ جو بیٹھتا دوسروں میں ہے لیکن دل کے اعتبار سے وہ تنہا ہے، اس کے دل پر لوگوں کی صحبت برے اثرات اثر انداز نہیں ہوتے، تو اگر وہ لوگوں میں بیٹھے، لوگوں میں گھومے پھرے تو وہ تنہا ہے۔ یہاں گویا کہ سمجھا رہے ہیں بعض اوقات اس طرح کے اقوال سے جو جاہل صوفیہ ہو سکتے ہیں یا تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں جی انہوں نے لکھا جی وہ تنہائی میں سلامتی ہے، تو اس تنہائی سے مراد تو ہے جسمانی طور پر الگ تھلگ رہنا۔ تو جسمانی طور پر الگ تھلگ رہنا تو رہبانیت کی دعوت دیتا ہے، اور حدیث مبارک لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو داتا صاحب جیسے جید بزرگوں کی وضاحت کو حجت سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف والوں نے رہبانیت کا درس دیا ہے، تصوف والے دنیا کی اصلاح کے لیے نہیں آتے، تصوف والوں نے دین کے باب میں تبلیغ و اصلاح کا کام نہیں کیا، وہ اس جملے کی داتا صاحب کی وضاحت سن لیں۔ تو یہ تنہائی سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جنگل کی راہ لے یا غاروں میں پڑا رہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ابتدائی مراحل میں تزکیہ یا استقامت پیدا کرنے کے لیے صوفیہ بعض مشائخ کو جنگلوں سے گزارتے ہیں۔ تو خود حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ 25 سال میں بھی جنگلوں کی زندگی گزارتا رہا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ آگے کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن جب آپ وہ زندگی گزار کے آئے اور آپ ولایت میں بڑے پختہ ہو گئے اور اعلیٰ مقام پر فیض ہوئے، پھر ان لوگوں کے وجود سے اصلاح کا، تربیت کا اور تبلیغ دین کا وہ ہنگامہ کھڑا ہوا جو عام بندے اور عام عالم سے برپا نہیں ہو سکتا۔
آپ لکھتے ہیں یا اس کے دل میں مخلوق سے وابستگی موجود ہے تو اسے خلوت اور تنہائی کہاں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا خیال اور اس چیز کی ذات ایک ہی شے ہوتی ہے۔ پس جو شخص گوشہ نشین ہے وہ لوگوں سے میل جول کی صورت میں بھی خلوت میں ہے، اور اگر ایسا شخص مخلوق سے گھل مل کر رہے تو یہ چیز اس کی عزلت اور گوشہ گیری سے مانے نہیں۔ اب آپ اگلا بتا رہے ہیں کہ خلوت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ بندہ لوگوں میں بیٹھا ہے، لوگوں میں اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کی ایسی گہری کیفیت ہے اور اس پر اللہ اور اس کے نبی کا خاص رنگ موجود ہے اور گہری روحانیت ہے کہ یہ ظاہری ملاقاتیں، مال و دولت اس کے لیے کوئی اثر نہیں کرتا۔ یہاں سمجھنے کے لیے دو واقعے سنا۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے بارے میں ایک روایت کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ تجارت بھی فرماتے تو آپ ایک دفعہ اپنے گجرے میں تشریف فرماتے تو آپ کی جو تجارت کا قافلہ گیا تھا وہ کافی منافع حاصل کر کے واپس آ رہا تھا۔ پہلے قاصد نے آ کر آپ کو خبر دی کہ حضرت وہ قافلہ کہیں اس سمندر میں اور دریا میں کوئی ایسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، لگتا ہے یہ کہ یہ سارا مال و دولت تباہ و برباد ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ نے دل کی طرف توجہ کی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر آپ کو اطلاع دی گئی حضور وہ تو بالکل صحیح سلامت آ گیا اور ساحل کے قریب لگ رہا ہے تو بڑا منافع لا رہا ہے۔ آپ نے دل کی طرف آپ نے کہا الحمدللہ۔ وہ جو قاصد تھا وہ کچھ دیر عرصے کے بعد اس نے پوچھا حضور یہ دونوں کیفیتوں پر الحمدللہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا مال نفع ضائع ہو جائے تب بھی الحمدللہ، وہ مل جائے تب بھی الحمدللہ۔ تو آپ نے کہا یہ مال کے ضائع ہونے یا بچنے پر میں نہیں بول رہا تھا، میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں نے دل کی طرف دیکھا کہ اتنا مال ضائع ہو گیا ہے تو دل کی طرف توجہ کی، وہاں اطمینان تھا، وہی اللہ کی یاد، وہی جوش اور لگن۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اس کا مطلب کہ مال و دولت کی کمی اور کثرت سے دل پر بوجھ نہیں پڑتا، تو وہی اللہ کی یاد۔ پھر جب بچ گیا تو میں نے کہا چلو خوشی میں آ کر مچل گیا ہوگا اور اللہ کی یاد سے ہٹ گیا ہوگا، تب بھی دل کی وہی کیفیت تھی۔ دوسری بات کو داتا سے بیان کر رہے ہیں کہ اصل تنہائی تو دل کی ہے، جہاں کثرت مال و دولت ہو یا قلت مال و دولت، ایک بندے کے دل اور دماغ میں یا روح میں جو اللہ اور نبی کے ساتھ یا دین کی حقیقت کے ساتھ گہری وابستگی ہے وہ کبھی اثر انداز نہ ہونے پائے۔ شاید قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جس ایمان کامل اور تقوی کامل سے بندہ ولی بنتا ہے اس ولی کو خوف اور غم کے احساس سے بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خوف اور غم کے اسباب جمع نہیں ہوتے، جمع ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دل اور دماغ میں ایسی عجیب تنہائی ہے کہ اس کا دل اور دماغ یا اللہ کے ساتھ مصروف ہے یا نبی کے لگاؤ میں ہے یا دین کی حقیقت سے وابستہ ہے۔ اچھا اگلا واقعہ جو اس سے بھی بڑا خوبصورت ہے، واقعہ تو سارے خوبصورت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی تبلیغ پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دین کی جس حقیقت یا اللہ کے جس گہرے تعلق کی آپ بات فرماتے ہیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے تو دیکھنے میں تو یہاں گھومتا پھرتا ہو لیکن اس بندے کا دل اور دماغ عرش پر ہو یا جنت میں رہتا ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے کافی ساتھی اس طرح کے ہیں، لیکن ان میں آپ کا ایک دوست ابو بکر صدیق ہے، وہ دیکھنے میں ادھر ہوتا ہے سب کے ساتھ، لیکن کہ اس کا دل کھول کے پڑھ لے اور اس کا دل پڑھ لے یا اس کی روح کا مطالعہ کرے
وہاں اللہ اور نبی کی گہری یاد اور وابستگی نظر آئے گی. یہی مراد. اگر ایسا آدمی مخلوق سے گھل مل کر رہے تو یہ چیز اس کی عزلت اور گوشہ گیری سے مانے نہیں. صحیح معنی میں انسانوں سے قطع تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی انس ہوگا اسے لوگوں کا میل جول کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اب لامحالہ سوال کا ایک رخ تھا بھئی چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ ویسا بندہ جس کو دل و دماغ میں اللہ کی گہری محبت ہو وہ حقیقت میں دل و دماغ میں تنہا ہوتا ہے، ویسے رہتا مخلوق میں ہے. اب پھر کوئی سوال کر سکتے جی پھر وہ کیسے ملے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ تو ملے گی اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے میں آئے گا. تو اس دائرے میں آئے گا تو یہ تنہائی مل جائے گی. اب قرآن سے آپ اور میں پوچھتے ہیں کہ یہ محبت ملتی کب ہے اللہ کی طرف سے؟ تو آیتیں تو کافی، ایک آیت دلیل کے طور پر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جن لوگوں نے صحیح معنی میں توبہ کر لی ہے اور وہ تواب ہیں، یا جن لوگوں نے اپنے ظاہر و باطن کو صحیح طور پر صاف ستھرا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت کے دائرے میں شامل ہونا ہے تو پھر توابوں کی لائن میں آنا پڑے گا، یا ظاہر و باطن سے طہارت والا بننا پڑے گا. یہ پھر بندے کی محنت پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا توبہ پر پکا رکھتا ہے اور کتنا پاک صاف ہوتا ہے. جب وہ ہوگا تو محبت الہی ملے گی. جب محبت الہی ملے گی، اس محبت الہی کی گہری چاشنی اس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ایسی وابستگی بنائے گی کہ وہ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہوگا. حقیقی معنی میں انسانوں سے قطع تعلق اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی انس ہوگا اسے لوگوں کا میل جول کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور جس شخص کا انس صرف انسانوں سے ہوگا اسے معانست ربانی حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسے محبت الہی کا قطرہ نصیب ہوگا. کیونکہ خلوت اس صاف باطن بندے کی صفت ہے جس نے گوشۂ دل سے یہ فرمان الہی سن رکھا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں. اب یہاں داتا سے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے باطن کو صاف ستھرا کرتا چلا جاتا ہے تو اس باطن کو اللہ کی طرف سے ایک گہری تسلی ملتی ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے تسلی کا ایک قاعدہ جہاں قرآن کی روشنی میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر مشکل سے نکال لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا. جب اولیاء مسلح کے نیچے سے بھی خزانہ نکال دیں اور ان کو چینی مل جائے اور ان کے ہاتھوں میں کرامتیں ہوں اور اللہ کا رزق ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو گہرا اعتماد ملتا ہے. تو یہ گہرا اعتماد جب ملتا جلتا ہے تو دنیا کے وسائل، دنیا کی چاہت، لوگوں کی آمد، یہ تمام چیزیں اس بندے کے لیے حجاب کا سبب نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے. چونکہ آپ کا تذکرہ ختم ہو گیا، اگلے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اگلی مجلس میں کریں.